السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم جرمنی کے وزٹ ویزے کی آن لائن اپلیکیشن فارم فل کریں گے۔ اپلیکیشن فارم کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سب سے پہلے آپ اس کو لینگویج کو ڈوئچ کو انگلش میں کنورٹ کر لیں، انگلش سلیکٹ کر لیں۔ اچھا، اس اپلیکیشن میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے یہ فرضی انٹر کروں گی۔ اگر ان کی کسی بھی شخص سے کوئی مطابقت ہوتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ فیملی نیم میں سب سے پہلے آپ نے اپنا فیملی نیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد فرسٹ نیم آپ کا جو پہلا نام ہے، جس سے پاکستان میں جس نام سے ہمیں مخاطب کیا جاتا ہے نارملی وہی فرسٹ نام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ، اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، ڈیٹ آف پلیس لکھیں، کہاں پہ آپ پیدا ہوئے، اپنے ملک کا نام آف کورس پاکستان۔ اس کے بعد اپنی جینڈر اسپیسیفائی کریں اور اپنا میریٹل سٹیٹس اسپیسیفائی کریں۔ آئی ہوپ یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور نیشنلٹی ہم سب کی پاکستان ہے، پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو پاکستان کے علاوہ اگر آپ کی کوئی نیشنلٹی ہے تو آپ وہ بھی مینشن کریں گے ساتھ۔ اس کے بعد یہ سیکشن ہے آپ کا، اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز یورپ میں ہیں تو آپ نے وہاں پہ ان سے ملنے جانا ہے اور ان کی ڈیٹیلز دینی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی یورپین ریلیٹیو نہیں ہے تو یہ سیکشن آپ سکپ کر دیں گے۔ یس پہ صرف وہ لوگ کلک کریں گے جن کے جو یورپین فیملی ممبرس کے ریلیٹیوز ہیں، یا ان سے سیکشن کو سمپلی آپ سکپ کر دیں۔ اس کے بعد آکوپیشن لکھیں کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو وہ آپ جاب کا مینشن کریں، اگر آپ اپنا کام کرتے ہیں، کاروبار ہے اپنا کوئی، تو وہ اس کو مینشن کریں۔ کمپنی نیم لکھیں، پاس جاب ہے تو پھر اپنے امپلائر کی کمپنی کا نام لکھیں، اگر اپنا کاروبار ہے تو پھر اپنی کمپنی کا نام لکھیں۔ یہاں پہ اپنے کاروبار کا ایڈریس لکھنا ہے، یہاں پہ اپنے دفتر کا ایڈریس لکھیں گے، اسٹریٹ نمبر، ہاؤس نمبر، اور اس کے علاوہ پوسٹل کوڈ۔ یہ سارا میں فرضی لکھ رہی ہوں، یہ ڈیٹا ریئل نہیں ہے، آئی ہوپ یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا اپنا کانٹیکٹ ایڈریس آ جاتا ہے، جو اپلیکانٹ ہے جس نے اپلیکیشن جمع کرانی ہے، یہ اس کی ڈیٹیل آئیں گی۔ جہاں پہ آپ کا گھر ہے اپنے گھر کا ایڈریس لکھیں، اسٹریٹ نمبر لکھیں، اسٹریٹ کا کوئی نام ہے تو نام لکھیں، ہاؤس نمبر لکھیں، پوسٹل کوڈ لکھیں، ٹاؤن، سٹی، جو بھی آپ جہاں رہ رہے ہیں وہ مینشن کریں۔ فون نمبر لکھیں، اپنا موبائل نمبر لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کا ایکٹیو فون نمبر ہے پلیز وہ مینشن کریں، جہاں پہ آپ سے ایمبیسی والے بعد میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں فون نمبر لکھ دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں چلتا وہ نمبر کہاں ہے۔ ای میل اگر آپ کے پاس ہے، ایکٹیولی یوز کرتے ہیں اپنی ای میل، تو اس کو مینشن کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ای میل ایڈریس نہیں ہے، یا اگر آپ نے کبھی ای میل اپنی لاگ ان نہیں کی، تو پھر یہاں پہ کوئی ای میل ایڈریس مینشن مت کریں۔ اس کے بعد یہ آگے انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ اگر آپ کہیں اور رہتے ہیں پاکستان کے علاوہ، فار ایگزامپل آپ کی نیشنلٹی پاکستان ہے اور بہت سے پاکستانی دبئی میں رہتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنا دبئی کا ایڈریس لکھنا ہے، تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اگر کسی اور کنٹری میں کرنٹلی ریزیڈنٹ ہیں تو پھر اس کی ڈیٹیلز آپ نے انٹر کرنی ہے، تو پھر آپ اس کو یس کریں گے اور پھر اس کی ڈیٹیلز انٹر کریں گے۔ اگر آپ کا ایڈریس وہی ہے جہاں پہ آپ کی نیشنلٹی ہے پاکستان میں، تو پھر آپ اس کو یس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کس ڈاکومنٹ پہ ٹریول کرنا ہے، تو یہ ہمارا نارمل آرڈنری گرین پاسپورٹ ہے۔ ٹریول ڈاکومنٹ نمبر ٹریول ڈاکومنٹ نمبر پہ ڈاکومنٹ نمبر مینشن کرنا ہے، میں نے خالی پاسپورٹ لکھ دیا ہے، یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر آپ لکھیں گے، اور نیشنل آئیڈینٹی نمبر یا اپنا CNIC نمبر لکھتے ہیں۔ ڈیٹ آف ایشو، یہ اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹ آف ایشو لکھنی ہے، اور ڈیٹ آف ایکسپائری بھی پاسپورٹ کی ڈیٹ آف ایکسپائری ہے۔ اگین ڈاکومنٹ ٹریول نمبر والی جگہ پہ پاسپورٹ کا نمبر لکھیں گے، میں نے غلطی سے پاسپورٹ لکھ دیا یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ایشوئنگ اسٹیٹ ہماری پاکستان ہے، پاکستان نے ہمارا پاسپورٹ ایشو کیا ہے، کہاں سے ایشو کیا آپ اپنے سٹی کا نام لکھیں گے۔ آپ کا اگر پاسپورٹ لاہور سے ایشو ہوا ہے تو لاہور کا، کراچی سے ایشو ہوا ہے تو کراچی کا، اسلام آباد، جو بھی آپ کا جس بھی آپ دفتر سے آپ نے پاسپورٹ لیا ہے وہاں کا نام لکھیں گے۔ اس کے علاوہ بایو میٹرک ڈیٹیلز یا ڈیٹا اگر آپ نے پہلے سے ایمبیسی میں دیا ہوا ہے تو آپ یس کریں گے، اگر آپ کا پہلے سے ڈیٹا نہیں ہے ایمبیسی میں تو اس کو یس کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویزا سٹیکر نمبر بھی وہ لوگ مینشن کریں گے جو پہلے سے ٹریول کر چکے ہیں وزٹ ویزے پہ، وہ یہ اپنے پریویس ویزے کی ڈیٹیلز کے لیے انٹر کرتے ہیں۔ جو فرسٹ ٹائم ٹریول کریں گے وہ یہاں پہ کچھ نہیں لکھتے۔ اب ٹریول ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پرپز آف اپنا جرنی بتانا ہے، کیوں ہم جا رہے ہیں۔ یہ شینگین ویزا ہے، سارے یورپین کے شینگین ایریا کے جتنے بھی کنٹری ہیں ان کی اپلیکیشن سیم ہی ہوتی ہے نا، یہ تقریباً۔ تو ہم لوگ جرمنی کے لیے فل کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے جرمنی جانا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو مین ٹریول ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی جرمنی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم جرمنی ہی انٹر کریں گے۔ اور نمبر آف انٹریز جو ریکویسٹڈ ہیں وہ ہماری سنگل انٹری ہے، ایک ہی دفعہ ہم نے جانا ہے۔ اگر ملٹیپل یا 2-3 ہیں تو وہ بھی اگر آپ کی ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی انٹینشن ہے، کس ڈیٹ پہ آپ نے ٹریول کرنا ہے اور کتنی دیر آپ نے رہنا ہے، اور جو آپ کی نارملی جو آپ کی ٹکٹس کی ڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ آپ وزٹ ویزے کے لیے ٹکٹ کی ڈیٹس یہاں پہ انٹر کرنی ہے۔
ڈیٹ آف انٹری اور ڈیٹ آف ایگزٹ دونوں مینشن کریں گے۔ اب یہ سیکشن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جرمنی کا تو ویزا اپلائی کیا لیکن گھوم پھر کے کہیں سے جرمنی جانا ہے، تو یہ ہم لوگوں نے ہمارے ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ڈائریکٹ جرمنی جانا ہے، تو اس لیے اس سیکشن کو بھی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد لاسٹ سیکشن ہمارے پاس آ گیا ہے ریفرنس۔ اگر آپ وداؤٹ ریفرنس جا رہے ہیں تو اس کو نو ریفرنس کو کلک کر دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے، کوئی آپ کا اسپانسر ہے جس نے آپ کو بلایا ہے، تو پھر وہاں پہ نیچے اسپانسرس کی ڈیٹیل آئیں گی۔ اور آگے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہمیں۔ بیسک کی ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلے تو اس اپلیکیشن فارم کو آپ پرنٹ کریں گے، اس اپلیکیشن کے ساتھ 2 فوٹوز لگائیں گے، منیمم 3 مہینے کے لیے آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے، اس کی کاپیز لگانی ہیں، اپنی ٹرپ کی ڈیٹیلز لگانی ہیں۔ ٹرپ کی ڈیٹیلز میں آپ اپنی ٹکٹس لگائیں گے، ساتھ اپنی جگہ بتائیں گے آپ نے کہاں کہاں گھومنے جانا ہے، اپنے جرمنی کے شہر بتائیں گے کن کن شہروں میں آپ نے جانا ہے۔ اس کے بعد اکاموڈیشن کی ڈیٹیلز بتائیں گے، آپ کی جو ہوٹل کی بکنگز ہیں وہ ساری وہ۔ اچھا، ایمبیسی والوں نے مینشن کیا ہے کہ آپ کو جرمنی میں ایک دن رہنے کے لیے کم سے کم 120 یورو پر ڈے آپ کی منیمم ریکوائرمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں۔ اور اگر آپ کسی سستے ہوٹل میں رہ رہے ہو جو اتنا مہنگا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس تقریباً 35 سے 60 یورو ایک دن کے لیے ہونے چاہیے، منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے ایمبیسی کی۔ اس کے بعد آپ نے جو ویزے کی فیس جمع کروانی ہے اس کی سلپ لگانی ہے، ساتھ آپ نے اپنی ٹریول انشورنس کے ڈاکومنٹ لگانے ہیں، اور ٹریول انشورنس کے لیے بھی کم سے کم آپ کی جو 30,000 یورو ہے اس کی کوریج آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بینک اکاؤنٹ لگانا ہے آپ نے، اور بینک اکاؤنٹ میں آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک دن کا 120 یورو، تو آپ نے اگر 10 دن رہنا ہے یا 1 مہینہ رہنا ہے تو اس حساب سے آپ اپنے جو خرچے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کے ایمبیسی کو جمع کرائیں گے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے جتنا آپ نے رہنا تو وہ پھر آپ کو ویزا بھی نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ امپلائیز کو جو جاب کرتے ہیں لوگ، ان کو امپلائمنٹ کا اپنا پروف بھی چاہیے جو آپ لوگوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کے پاس جاب وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ کا یونیورسٹی کا لیٹر چاہیے، نو آبجیکشن لیٹر چاہیے جس میں مینشن کیا ہو کہ آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ اور پوچھنا ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارے فیس بک گروپ سے بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔